السلام پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان، الطاف حسین کے اوپر پریس کانفرنس کرے مصطفیٰ کمال بھائی کو 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور ان 48 گھنٹے کے اندر کچھ باتیں ہیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ ابھی تک تمام توپوں کا رخ مصطفیٰ کمال بھائی پر بھی کیوں ہے؟ حالانکہ میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں سب سے پہلے اس بات کا اندیا دے چکا ہوں کہ وہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے بہادرآباد مرکز سے ہوئی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ شعبہ نشر و اشاعت جو ہے اس کی پرمیشن کے بغیر وہ سپیس حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ خیر، مگر پچھلے 48 گھنٹے کے اندر تمام توپوں کا رخ، چاہے وہ ایم کیو ایم لنڈن کے لوگ ہوں یا وہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر وہ چھپے گھس بیٹھیے، جن کے بارے میں میں کب سے آپ کو یہ اندیا دے رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ مرجر کے بعد ناراض ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ الطاف حسین کی امانت الطاف حسین کو واپس جائے گی اور رابطہ کمیٹی کے دفتر میں الطاف کی ہیلو ہوگی۔ وہ اور لنڈن والے اس وقت سب سے زیادہ مصطفیٰ کمال بھائی کی ہرزہ سرائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس تو ایم کیو ایم پاکستان کے ایک سینئر عہدیدار نے، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کری ہے، مگر اس ساری توپوں کا رخ مصطفیٰ کمال پہ کیوں ہے؟ اچھا، بات یہ کرائی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال نے غدار کو غدار کیوں کہا، مصطفیٰ کمال نے ایک حرامی کو حرامی کیوں کہا، اس پہ ساری بات ہے، اور سارے لوگ یہ لفظ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے ایک حرامی کو حرامی کیوں کہا۔ جیسے کہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ حرامی کو حرامی نہیں کہیں گے میاں تو کیا کہیں گے؟ بہرحال اگر وہ حرامی پنے کرنا چھوڑ دے تو اس کو حرامی کہنا بند کر دیں، اور وہ حرامی جو حرامی کے حرامی کہنے پہ حرامی پنے پہ کترے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا حرامی پنا کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ حرامی 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 کہلاتے رہیں گے۔ خیر، میں نہیں چاہتا کہ ان کو زندگی میں لوگ حرامی کہتے رہیں اور وہ حرامی کے طور پہ زندگی میں جانے جاتے رہیں۔ بہرحال اب چلتے ہیں آگے۔ آپ نے ایک انور بھائی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے مرحوم نے مرتضی علی شاہ کے پروگرام میں دیا تھا، اور جس کے اندر وہ اس بات کو تسلیم کرتے نظر سنائی دے رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے کہنے پہ را سے، یعنی پاکستان کی دشمن ایجنسی سے رابطے بھی رکھتے تھے، فنڈنگ بھی لیتے تھے۔ بہرحال انور بھائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور بڑی بات ہے کہ جی مرنے سے پہلے کہ انہوں نے اتنا بڑا سچ قبول کر لیا۔ میں اس سچ قبول کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب پاکستان کے خلاف کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اور سنیں یہ ہے کہ انور بھائی جو تھے وہ آخری ایام میں بہت زیادہ مذہبی ہو گئے تھے، اور جس کی وجہ سے شاید ان کو یہ احساس ہوا تھا کہ ان کو اب سچ بتا دینا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو کہ صرف لنڈن کے اندر ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویلاگ کے توسط سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اس سچ کو بتائیں کہ کس طرح الطاف حسین را سے فنڈنگ لے رہا تھا۔ میرے نظر سے ایک ڈاکومنٹ گزرا جو غالباً 2 سے 5 سال پرانا ڈاکومنٹ ہے، جس کے اندر کوئی 3 سوال پوچھے گئے تھے۔ اس میں سے 2 سوال یہ تھے کہ بھائی کیا رحمان ملک آ کے ملتا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے UK کے، اور کیا را کے ساتھ الطاف حسین کے تعلقات تھے کہ نہیں، کیا را کے لوگ بھی ملتے تھے کہ نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے لنڈن UK کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی ایکٹ ہوتا ہے، رائٹ آف انسائٹ ہوتا ہے، اس کے تحت یہ سوال پوچھے گئے تھے، اور جواب جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ بھائی ان 2 سوالوں کے جواب یہ ہیں کہ نہ لکھنے والے نے اس کو تسلیم کیا ہے نہ ڈینائی کیا ہے۔ اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی اور حتمی ہوتی تو ڈینائی کر دیا گیا ہوتا، مگر انہوں نے دونوں سوالوں پہ کہ رحمان ملک عمران فاروق کے مرڈر کے بعد الطاف حسین سے ملتے اور ان کے لیے انہوں نے سفارش کری، وہ بھی محروم ہو گئے، اور
یہ کہ کیا الطاف حسین کے رو سے روابط ہیں، ان دونوں سوالوں پہ یو کے فارن آفس نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا۔ ظاہری بات ہے یہ ایک طرح سے ہاں ہی کے مترادف ہے۔ آج میں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ AI کی بنی ہوئی ہے۔ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، اگر آپ اپنے کیا گٹکا مافیا ماوا کھانے سے کا وقت ملے کہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی AI نہیں ہے۔ یہ جو بھی مہاجر 15-20 سال پرانا الطاف حسین کی سیاست دیکھتا آ رہا ہے اس کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ الطاف حسین نے کیا۔ مگر سب سے اہم سوال تو یہ بن رہا ہے کہ 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اگر یہ پریس کانفرنس MQM پاکستان کی طرف سے نہیں تھی تو MQM پاکستان کے باقی سینئر رہنما اپنے پنٹرز کی یا اپنے پٹھوں کی فرمائش پہ کیوں نہیں ڈینائی کر دیتے کہ یہ پریس کانفرنس ہماری مرضی کے بغیر ہوئی، یا یہ پریس کانفرنس سے ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، یا ہم فلاں فلاں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے پہلے یہ کام نہیں کیا، یہ کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ میں بتاتا ہوں۔ اگر یہ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اس پریس کانفرنس سے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم نے بقول ان کے حیدرآباد کے آفس کو ٹیک اوور کر لیا ہے اور ان کی کوئی سنتا نہیں ہے؟ تو دونوں صورت میں ذلیل ہوتے ہیں کہ یار ہماری کو سنتا ہی نہیں ہے۔ یا دوسری بات یہ کہ اس پریس کانفرنس سے لا تعلقی کرتے ہوئے یہ گھبرا رہے ہیں ان کانسیکوینسز سے، ان باتوں سے جو کہ ناچیز آپ کو پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہے کہ یہ خاموشی سے الطاف حسین کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت سارے لوگوں نے مصطفیٰ کمال پہ اعتراض کیا کہ بھائی آپ گالی کیوں دے رہے ہیں، اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو شیئر کی جس میں الطاف حسین کی گالیاں ریکارڈ پہ ہیں۔ نہ صرف کہ الطاف حسین نے اپنے سیاسی اپوننٹس کو بلکہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی ایجنسیز کو، پاکستان کی عدلیہ کو، نیز ہر کسی کو گالی دی ہے، اور ان لوگوں کو بھی فرداً گالیاں دی ہیں۔ سب سے سوال یہ ہے کہ 48 گھنٹے سے ٹک ٹاک کا بادشاہ، وہ گینڈا جو کہ ملک کا غدار، قوم کا غدار، پاکستان کا غدار ہے، کدھر غائب ہے؟ وہ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، اور وہ فون کر رہا ہے، یہ دیکھو تمہارے قائد کے ساتھ کیا ہوا، ان کی عزت کی ماں بہن ہو گئی ہے، بھائی مجھے کچھ بچاؤ۔ مگر گینڈا اس بات پہ ڈرا ہوا ہے، گینڈا اس بات پہ ڈرا ہوا ہے کہ اس پوری پریس کانفرنس کا شاخسانہ کدھر سے ملتا ہے۔ گینڈا اس بات سے بھی ڈرا ہوا ہے کہ کہیں عمران فاروق کے بچے لندن آ کے اس کیس کو دوبارہ نہ کھول دیں۔ الطاف کے فیور میں شاید وہی لوگ آ کے بات کریں گے ان کو پتہ ہے کہ اگر الطاف کا کیس ایک بار سیٹل ہو گیا تو ان کی باری اس کے بعد ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پریس کانفرنس سے ایک رات پہلے ایک کوشش کی گئی تھی اس پریس کانفرنس کو روکنے کی، مگر وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اور مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ایک پریس کانفرنس MQM حیدرآباد کے دفتر سے ہوتی ہے اور وہ پورے پاکستان کی میڈیا پہ چلائی جاتی ہے تو وہ ایسے تو نہیں چلائی گئی ہوگی، یہ بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ خود سمجھ لیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے لیے گیم پلٹ گئی ہے، بساط مکمل ہو گئی ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، کیا تم میں اتنی سی عقل نہیں ہے کہ اتنے بڑے میڈیا پہ پریس کانفرنس کسی کے کہے بغیر، کسی کی سوچ کے بغیر ہو سکتی تھی؟ ضرور اس پریس کانفرنس کے پیچھے وہ عوامل ہیں جو پاکستان کی اس میڈیا کو، اس پپلیے میڈیا کو جو کہ اب الطاف حسین کو ایک سیاسی وکٹم دکھانا چاہ رہا ہے، اس کو شاید، اور یا کچھ لوگوں کو جو سیاسی وکٹم دکھا کے الطاف کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہ رہا تھا، اس کو یہ یاد دہانی کرانی تھی پورے ملک کے اندر، ہر جگہ جہاں پر بھی اس کے لیے کوئی سوچ بنی ہوئی تھی کہ الطاف حسین سے ہم جیسے لوگوں نے بغاوت کسی پوزیشن، کسی پیسے، کسی طاقت کے لیے نہیں، بلکہ یہ بغاوت صرف اور صرف اس جھنڈے کے لیے کی گئی ہے، اس پاکستان کے لیے کی گئی ہے، جس کو الطاف حسین آہستہ آہستہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے چکر میں ہزاروں مہاجر بچے مروا دیے گئے تھے، جس کے چکر میں وہ خود اور اس کی ٹیم چاہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھی ہو، اس کی کوسٹ میں کراچی کے اندر، شہری سندھ کے اندر مہاجر بچوں کی لاشیں گرائی جاتی تھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ملک کے غداروں کے ساتھ تو یہی ہوگا۔
تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو دیکھا جائے تو اس چیز کو پریس کانفرنس کر کے لوگوں کی یاد دہانی کرانی تھی کہ الطاف حسین کو پاکستان کی سیاست سے اس لیے مائنس نہیں کروایا گیا، اس لیے بند نہیں کی گئی اس کی زبان پاکستان کی سیاست پہ، اس کا نام اس لیے بند نہیں کیا گیا کہ وہ کوئی سیاسی حریف تھا، کیونکہ وہ پاکستان سے غداری کر رہا تھا۔ محمد انوار کا انٹرویو ہو، خانف کلات کے ساتھ اس کا میٹنگز ہو، الطاف حسین کے اپنے بہت سارے ویلاگز ہوں، اس کے بعد کسی بات کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ ملک کے غدار گینڈا لنڈن کے اندر بھگوڑا جو ہے ملک کے دشمنوں سے پیسہ کھا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے کراچی جو کہ ملک کی سب سے بڑی معیشت ہے اس کے اندر گڑبڑ کر سکے۔ مجھے کہنے میں قباحت نہیں ہوگی کہ ہم جیسے لوگ بھی ایک زمانے میں الطاف حسین پہ بھروسہ کرتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ امت اخبار کا، یہ تکبیر اخبار کا پروپیگنڈا ہے، مگر جب بہت ساری باتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی اور کہی گئیں تو اس کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی مغالطہ رہ نہیں گیا۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو غلط بات سمجھنے کے بعد اپنے راستے کی تصحیح کر دے۔ اسلام کی تاریخ ہو، دنیا کی تاریخ ہو، ایسے بہت سارے ایسے واقعات، ایسے عوامل، ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جو پہلے کفار تھے پھر اسلام قبول کر کے انہوں نے زندگی بھر پھر اسلام کی خدمت کی۔ اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جب وہ کفار تھے اس کو یاد رکھیں اور بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو اچھے کام کیے اس کو بھول جائیں۔ یہ سوچنا بہت اہم ہے کہ آدمی صحیح فیصلہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ہم نے وہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا اور آگے بڑھ گئے، اور کوشش اب یہ ہے زندگی بھر کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں کہ ہم یہ نہیں مہاجر جن کے باپ دادا نے پاکستان بنایا، ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، ہم پاکستان کے کسی بھی ایسے آدمی کا ساتھ نہیں دیں گے کہ جو پاکستان توڑنا چاہتا ہے۔ اور میں ان مہاجروں کو یا ان لوگوں کو جو آج بھی پاکستان میں بیٹھ کے الطاف کے لیے وبانگ دہل بات کرتے ہیں ان کو سمجھاؤں گا کہ تم اپنی دانستگی کے اندر تم ایک ملک کے غدار کا ساتھ دے رہے ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ ریاست کا ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور پھر جب ریاست غصے میں آئے گی تو اس کا پھر کوئی اس کو روک نہیں پائے گا۔ ہم جیسے لوگوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کراچی کے اندر، شہری سندھ کے اندر مہاجر اب الطاف کے نام پہ، اس کی غداری کے نام پہ اس کی قیمت ادا کرنا بند کر دیں۔ مگر اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ تم نے اپنی زندگیاں ایک غدار کے لیے دینی ہیں تو یہ سوچ لینا کہ نہ صرف یہ کہ تم اگر کسی غدار کے لیے پاکستان کی اپنی زندگی دو گے تو نہ صرف کہ تم ملک کے ساتھ بلکہ قوم کے ساتھ بلکہ اپنے دین کے ساتھ، میں تو یہ کہوں گا کہ انسانیت کے ساتھ بھی غداری کر۔ مجھے تمہیں بتانے میں قباحت نہیں ہوگی کہ تم جس ملک کے ساتھ دے کے پاکستان میں غداری کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہاں پر ذرا جا کے دیکھ لو کہ مسلمانوں کا باقی اقلیتوں کا کیا حشر ہے۔ مجھے بتانے میں یہ قباحت نہیں ہوگی کہ نہ صرف کہ مسلمانوں کا بلکہ انسانیت کا وہاں پہ کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کے بعد بھی تم اپنے باپ دادا کے بنائے ملک کے خلاف کسی ایسے آدمی کا ساتھ دو گے جو پاکستان توڑنا چاہتا ہے تو تم اس کے عوامل کے یا اس کے محرکات کے پھر خود ذمہ دار ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کے اندر 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: تمہارا اچھا انسان ہونا، اچھا مسلمان ہونا، اچھا پاکستانی ہونا اور اس کیس میں اچھا مہاجر ہونا۔ میں تم کو کئی دفعہ یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ الطاف حسین نہ اچھا انسان ہے کیونکہ اس نے ہزاروں لوگوں کا قتل کروایا اپنی ذاتی انا پہ، عمران فاروق کا قتل کروایا، عظیم طارق کا قتل کروایا، اسم طارق کا قتل کروایا۔ نہ وہ اچھا مسلمان ہے کیونکہ وہ شیطان کا پرستش کرتا ہے، وہ اللہ کا نام سے اپنی مرضی کے لیے لیتا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح دوسرے سوچ کا حامل ہے۔ تیسرا، نہ وہ اچھا پاکستانی ہے کیونکہ وہ ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اور نہ کہ وہ اچھا مہاجر ہے کیونکہ اگر وہ اچھا مہاجر ہوتا تو وہ تم پہ 18ویں ترمیم مسلط ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ اچھا مہاجر ہوتا تو وہ سندھو دیش کا قائد بن کے تمہیں مکڑ نہیں کہتا۔ تو نہ تو یہ اچھا انسان ہے، نہ تو یہ اچھا مسلمان ہے، نہ تو یہ اچھا پاکستانی ہے اور نہ یہ اچھا مہاجر ہے، پھر تم کیوں اپنی زندگی اس کے پیچھے برباد کرو گے؟ اور آخری بات،
ان کچھ چمونوں کو جو ان کو اندر نئی جاگی ہے اور شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی کوئی کام ایسا کیوں کرتے ہو کہ جب بعد میں پھر جب پڑتی ہے تو پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہو. تو اپنے آپ کو رونے دھونے سے بچائیں. اور ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بہت اچھا موقع ہے یہ منافقت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا. میں تو خالد مقبول چیئرمین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ آج بھی الطاف حسین کی تمہاری جماعت میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بھائی تم کاشف امین جیسے اور باقی کارکنوں کے خلاف تو تعزیبی کارروائی کر دیتے ہو، تو جو لوگ الطاف جو ایک ملک کا غدار ہے اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں اور تمہارے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے ابھی تک ان کو تنظیم سے نکالا کیوں نہیں ہے؟ شاید یا تو وہ تمہارے کہنے پہ کر رہے ہیں یا تم خود بھی یہ سننا چاہتے ہو. آخری بات یہ اور سب سے اہم بات کہ وہ کچھ ہینڈلز جو سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کے کہنے پہ جن کو مشاعرے کرانے کا بہت شوق ہے لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا، سب کچھ پتا ہے اور یہ کل تمہارے حلق کو آئے گی. بہرحال باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں مگر میرا کام ہے آپ کی آگاہی کرنا. سوچا کہ وہ کر دو، فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. دانش قادری کو داد دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. جی ہمارا